حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب انبیاء اکرام سے یہاں ملاقات کر چکے ہیں، اور پھر آسمانوں پر وہ نبی پھر مل رہے ہیں. ایسا کیسے؟ کیا یہاں سے کوئی جاہل یہ کہے گا ان نبیوں کا چلنا اور ان نبیوں کی رفتار میرے آقا سے بھی تیز تھی؟ نہیں. ذرا عقل استعمال کرو، ذرا دماغ کو کھولو. میرے آقا صلی اللہ دو سب اس کے جواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی طاقت بھی یہ بتانا چاہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر خود سے نہیں فرمایا، براق پر بیٹھ کر کے فرمایا. براق الگ مخلوق ہے اور وہ نبی اپنی طاقت سے گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے نبیوں کو جو قوت دی وہ براق سے بھی بڑھ کر کے عطا کی ہے. پہلے پہنچنا یہ کمال فضل میں نہیں ہے، پہلے پہنچ جانا کمال اور فضل کو نہیں بتاتا، بلکہ ہوتا ایسے ہے کہ گھر سے دولہا نکلا ہے، بھائی سب یہاں پر رکے ہوئے تھے، سبوں نے یہاں پر سجایا سنوارا، سواری پر بٹھایا اور کہا ذرا گاڑی آہستہ سے چلانا، اس لیے کہ دولہا بیٹھا ہے. آج 100 کی سپیڈ میں کوئی دولہا حال کی طرف نہیں جاتا ہے، بہت ہی کھنکھنی انداز میں. گھوڑے پر بیٹھنے والے بھی بڑے آہستہ سے جاتے ہیں اگرچہ پورا روڈ جام کر دیں. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، دولہا جا رہا ہے بھائی بہت آہستہ سے جائے گا، تیزی سے نہیں گزرے گا. اور پھر ہوتا کیا ہے، یہ بھائی ہمارے جو سجائے تھے پھر حال میں بھی پہنچے ہوئے ہیں. دولہے کے آنے سے پہلے وہاں پر بھی تو استقبال کے لیے ہونا چاہیے. یہ دنیا کا دستور ہے. یہ انبیاء کرام میرے آقا کے باراتی تھے، بیت المقدس میں موجود تھے، سجایا اس دولہے کو اور الوداع کہا. جاؤ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی طرف بلند ہوتے جاؤ، اللہ نے تمہیں بلایا ہے. اور پھر پہلے ہی جا کر آسمانوں میں موجود بھی ہوئے، اس لیے کہ استقبال جو کرنا ہے میرے آقا کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے. یہاں کوئی فضل و کمال کی بات نہیں، فضل و کمال جو ہے وہ رسول اللہ کو ہی حاصل ہے. اسی لیے فرمایا کہ دم عیسیٰ ید بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. اے محبوب گرامی وقار، حضرت یوسف علیہ السلام حسن رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کا معجزہ رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پھونک کا معجزہ رکھتے ہیں کہ وہ پرندوں میں، مٹی کے پرندوں میں پھونک مارے تو وہ اڑ جائیں. آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری. اے رسول گرامی وقار، ان سارے نبیوں کو جو سب کمالات دیے گئے تھے وہ سارے ملا کر کے جب ایک شخص میں جمع کیے گئے تب وہ محمد عربی بنا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کا سفر ملاحظہ فرمائے. سدرۃ المنتہا یہ کیا ہے؟ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے اور حضور نے فرمایا اس کا ایک ایک پتا ہاتھی کے برابر یا ہاتھی کے کان کے برابر، اور اس کی جو بیریاں ہیں وہ مٹکے اور یا کسی بڑے گھڑے کے برابر. بہت ہی خوبصورت، اس کا حسن دنیا میں بتایا نہیں جا سکتا. یہ بیری کا درخت جس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا، یہ مخلوق کے پہنچنے کا آخری حد مخلوق کے پہنچنے کی. جبرائیل امین وہاں تک جا سکتے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے آقا کے ساتھ ساتھ یہاں پورے سفر میں تھے. سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد عرض کیا، جس کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فارسی میں یوں کہتے ہیں، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. یا رسول اللہ، اگر بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو رب کی تجلی سے میرے پورے بال جل جائیں گے، میرے پورے پر جل جائیں گے. اب میرے آقا آگے کا سفر آپ کو کرنا ہے. براق کو چھوڑ دیا گیا، پھر ایک سواری رف لائی گئی، یا اور ایک قسم کی، وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں. رف پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے لامکان تک کا سفر فرمایا. وہاں سے پھر وہ سواری بھی چھوڑی گئی. لامکان کس کو کہتے ہیں؟ نام سے ہی معلوم ہونا چاہیے، جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں. لامکان، اس مکان کو نام نہیں دیا جا سکتا. اگر نام دے دیا گیا تو میرے رب کو گھیرنے کے برابر ہو جائے گا. میرا مولا
جسم سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے. اس کے رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ کی ضرورت نہیں اور میرے مولا کے نور کو سمانے کے لیے جسم کی بھی ضرورت نہیں. وہ جسم و جسمانیت، مکان و مکانیت سے پاک ہے. اب لامکان کا سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدل فرما رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں یہ سفر اگر کیا جائے صرف لامکان کا سفر 28 سال لگیں گے. 28 سال اگر لگ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے جاتے رہے، بڑھتے رہے. اب جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ دیے ہیں اور یہاں سے براق بھی ختم، رف بھی ختم. اب صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تنہا تھے. تب رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا احمد، اے احمد مجھ سے قریب ہوتے جاؤ، مجھ سے قریب ہوتے جاؤ. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. یہ آیات نجم، سورہ نجم کی آیتیں ہیں. مولا فرماتا ہے میرا رسول بڑھتا گیا یہاں تک کہ دنا کہتے ہیں قریب ہونے کو، اتنا قریب ہو گئے رب تبارک و تعالیٰ کے قریب اتنا ہوئے کہ 2 کمانوں کا 2 ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا. 2 ہاتھوں کا فاصلہ. اور یہ قرب دنیا میں کسی کو نہیں میسر آیا اور قیامت تک کسی کو مل بھی نہیں سکے گا. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فقط اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا فرمایا. اور اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں میرے رب کو پلک جھپکے بغیر دیکھتا رہا. ما زاغ البصر وما طغى، یہ بھی قرآن میں آیا ہے. وہ محبوب ایسے دیکھ رہے تھے کہ پلک بھی نہیں جھپک رہے تھے. ایک ہوتا ہے سرسری طور پر دیکھ لینا اور ایک ہوتا ہے آنکھیں جمع کر کے دیکھنا. حضور کے متعلق قرآن میں یہ آیا ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھیں جھپکی بھی نہیں، ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی، برابر ذات خداوندی کو دیکھتے رہے بالمشاہدہ. اللہ اللہ، جو موسیٰ کروڑویں حصے تجلی کو دیکھ نہ سکے وہ میرا مصطفیٰ پوری ذات خداوندی کو دیکھ رہا ہے. اس سے بڑھ کر فضل و کمال میں کیا بات عرض کی جائے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے رب ذوالجلال کے دست قدرت کو اپنے سینے پر محسوس کیا اور اس کی ٹھنڈک میں نے پائی اور اس کے بعد میں نے زمین کے سارے خزانوں کو دیکھ لیا. اوتیت مفاتیح الارض، حضور فرماتے ہیں زمین کے اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے اس دن زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں چابیاں مجھے عطا کر دیں، سب دے دیا. اب سنو میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا بڑا قرب حاصل ہوا کسی کو ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، میں ایک بڑی بات عرض کرنے جا رہا ہوں. میرا آقا میرا مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا نام ناز سے ادا سے کیوں نہ لیں؟ اس لیے کہ آج ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جب کوئی تھوڑا سا مرتبہ حاصل کر لے تو غریبوں کو بھول جاتا ہے اور دوستوں کو تو پہچانتا بھی نہیں. کہتا اب تم میرے کیٹیگری کے نہیں ہو، میرا مقام تھوڑا بلند ہو گیا ہے، میں نیتا ہو گیا ہوں، اب تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں، میری کرسی اوپر لگتی ہے، زیادہ تم آیا مت کرو، لوگ مجھے تانا دیں گے. ایسے ایسے دوست پال رکھا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ بچپن گزرا. یہ سب حالات ہمارے ہیں. لیکن آؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام ملا جو کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا. اس دن میرا مولا ارشاد فرماتا اے محبوب مانگو آج جو مانگنا ہے، جو چاہو لے لو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بہت سارے معاملات تھے. مکہ کے کفار و مشرکین ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا تھا. صحابہ کو تپتے ہوئے گرم ریت میں لٹا کر سزائیں دیا کرتے تھے. بہت سارے معاملات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ مولا یہاں پر میرے صحابہ کی تکلیف کی آزادی ہو جائے اور اسلام مسلمانوں کے لیے اچھے اچھے گھر مل جائیں. یہ ساری چیزیں مانگنے کے لیے بہت کچھ تھا. عرض کرتے ہیں میرے آقا اے مولا
تو نے اگر مجھے اختیار دیا ہے مانگنے کا تو میں میری گنہگار امت کی بخشش مانگتا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس مقام پر کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. یہ وہ رسول ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا. یہاں پر بھی نہ بھولا، اپنی نمازوں میں، اپنے رات کی عبادتوں میں، اپنے سجدے کے رونے میں اگر کوئی چیز پوشیدہ تھی تو وہ اپنی گنہگار امت ہی تھی. کبھی آپ نے کوئی روایت سنی حدیث کی آج تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے لیے رویا ہو، اپنے گھر بار کے لیے، تکلیفوں کے لیے، غموں کے لیے، تیر کے چلنے پر؟ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی صحابہ نے روتے ہوئے دیکھا تو اپنی اس گنہگار امت کی بخشش کے لیے روتے ہوئے دیکھا. بجلیاں کڑکتی تھی تو حضور بستر چھوڑ کر باہر آتے تھے اور استغفار کرنے لگ جاتے، مولا یہ بجلیاں کہیں میری امت پر عذاب نہ بن جائے، یہ آسمان پر جو ابر چھایا ہے یہ عذاب بن کر نہ برس پڑے. میرا مولا یہ جب بجلیاں ختم کرتا، ابر چھٹ جاتا تو حضور پھر مسکراتے ہوئے اپنے گھر تشریف لاتے. اس رسول کو آج امت نے ایسا بھلا دیا، ایسا بھلا دیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں سال بھر میں ایک بار ان کی میلاد کا ذکر کر لو، ڈی جے لگا کر ناچ کر تو ختم ہو گیا، حق ادا ہو گیا. جس رسول نے کوئی رات ہمیں فراموش نہیں کیا، آج کی رات تو میرے آقا کی سب سے عظیم رات تھی. ہم جیسوں کا ذکر میرے مولا کے پاس آقا کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں مولا بس قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو میرے امت کا حساب کتاب تو میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے. ربی حب لی امتی، حب لی کا مطلب ہوتا مجھے دے دے، میری امت مجھے دے دے. ہوتا یہی ہے نا اپنوں کے معاملات کے لیے، جہاں سب بٹ رہا ہو میں جا کر کے کہوں میرے گھر والوں کے بانٹنے کی ذمہ داری مجھے دے دو، میں بانٹ لوں گا ان کو. کیوں مانگتے ہم؟ جس کو میں جتنا چاہوں دے دوں. اور میرے آقا اپنی امت کی بخشش کا حساب کتاب کا معاملہ میرے رب سے مانگ رہے ہیں کہ تو مجھے عطا کر دے. ارشاد ہوا ہے محبوب جاؤ، آپ کی گنہگار امت کی بخشش آپ کو آج تحفے میں دے دی گئی، تحفے میں دی گئی. میرے آقا مسکراتے ہوئے تشریف لائے. یہ بڑا عظیم موقع ہے. اب یہاں سے میں آپ کو بتاؤں، واپس تشریف لا رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آج جو چیزیں دی گئیں اس میں 50 نمازیں دی گئی تھیں، اور شریعت کے مطابق ناپاکی میں 7 مرتبہ نہانا پڑتا. غسل جنابت 7 مرتبہ فرض کیا گیا تھا. اگر کوئی ناپاک ہو گیا تو اسے 7 مرتبہ نہانے کا حکم ہوا. کسی کپڑے پر نجاست لگ جائے تو 7 مرتبہ کپڑے کو دھونے سے پاک ہوگا، یہ حکم آیا. اور سورہ بقرہ کی آخری 27 آیتیں تحفے میں دی گئیں، اور پھر زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں حضور کو دی گئیں. یہ سب لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. جب پلٹے تو حدیث پاک میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو 5ویں یا 6ٹھے آسمان پر تھے ملاقات کی، عرض کی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ کا دیدار آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی امت کے لیے کیا دیا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں دی. کہا کہ میں اپنی امت کو آزما کے دیکھا ہوں اتنی عبادتیں کر نہیں پائیں گی، آپ کم کرا کر کے لائیں، تھوڑا حکم میں تخفیف کرائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں واپس گیا، اسی طرح گئے جیسے پہلی مرتبہ گئے تھے. پھر سفر فرمایا، رب تعالیٰ سے عرض کی، مولا نے تخفیف کی، 5 نمازیں کم ہوئی. پھر ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، آپ نے پھر 5 کم کرنے کا کہا. پھر حضور گئے، 9 مرتبہ حضور کا جانا آنا لگا. قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ رب تعالیٰ کے حضور گئے اور واپس آئے تو 5 باقی رہ گئیں، اور 7 مرتبہ جو غسل فرض تھا وہ ایک بار رہ گیا، اور کپڑا بھی جو 7 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا اس کو بھی 1 مرتبہ تک رب تعالیٰ نے کر دیا. سب میں تخفیف ہوئی، اور اخیر میں یہ بھی ارشاد فرمایا مولا نے، اے محبوب جاؤ اپنی امت کے لیے 5 نمازیں لے جاؤ،
لیکن آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ کی امت اگر 5 پڑھے گی میں 50 کا ہی ثواب دوں گا. اے میرے عزیزو، یہ رب تعالیٰ کا انعام نہیں ہے تو اور کیا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ حالات سمجھ گئے ہوں گے، بھاگے اور کہتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ کی امت نہیں کر پائے گی، اور کم کرائیں. میرے آقا عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے کلیم اللہ، اب پھر کم کرانے میں مجھے حیا آتی ہے، اس سے کم کرانے میں مجھے حیا آتی ہے. کیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ اس رب کی نعمتیں 24 گھنٹے ہمہ وقت کھانے پینے والا بندہ اگر 5 وقت بھی نہ کرے تو یہ حیا کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حیا نہیں ہے. لیکن ہم میں سے کتنے بے حیا ایسے موجود ہیں، کتنے بے حیا ہیں. رب تعالیٰ کی ہر نعمت کا خوب استعمال کرو، لیکن اس کی عبادت کی بات آئے تو 5 وقت ہم عبادت کے لیے حاضر نہیں ہوں گے. ہم سینہ اترا کر کے گھومتے ہیں، ہم گھمنڈ اور غرور میں محلوں میں گھومتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں. یاد رکھو، تمہارا ہر قدم جو زمین پر پڑتا ہے، جیسے پاؤں ہم اٹھاتے ہیں زمین ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے. اے رب العالمین، اس کی اکڑ، اس کا غرور دیکھ کہ تیری عبادتوں سے تو دور ہے اور مجھ پر سختی سے چلتا ہے. اس کو ہلاک و برباد کر. اور پھر زمین کے متعلق فرمایا بزرگوں نے، اسی دن وہ ہمیں یہ تانا بھی دیتی ہے، اے بندے تو عنقریب میرے اندر آئے گا، میں تیرا سارا غرور تجھے قبر میں دکھا دوں گی. زمین انتظار کرتی ہے کئی جسموں کی کہ کب میں اسے دبوچوں اور کب اس کو کھاؤں. میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا یہ تحفہ، ہم نے اس کی آج کیا حالت بنائی. نمازیں آج مسجدوں سے کیوں غائب ہیں؟ مسجدوں کو سجانے میں ہم کروڑوں کا خرچ کر لیے، بہت ساری اعلیٰ مسجدیں بن گئی، نمازی غائب ہے. علامہ نے کہا تھا، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نمازی نہ رہے. میرے عزیزو، اسی کے متعلق کہا بھی کچھ لوگوں نے کہ پل بھر میں بنا لی مسجد، تو شب بھر میں بنا لی مسجد، تو بنا لی شب بھر میں، پل بھر میں سمجھو شب بھر میں. ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، بچپن سے نمازی بن نہ سکے. یہاں پر مسجدیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن شکایت لے کر کے آئیں گی کہ اے مولا، انہوں نے مجھے بنایا تھا اور بھوکا اور پیاسا رکھا. اس سے پوچھا جائے گا مسجد سے کہ تجھے بھوک اور پیاس کیسے لگتی تھی؟ مسجد کہتی ہے جب بھی اذان ہوتی تو مجھے بھوک بڑھ جاتی، اگر یہ حاضر ہو کر مجھے بھر دیتے تو میرا پیٹ بھر جاتا. انہوں نے مجھے بھوکا اور پیاسا رکھا. ان مسجدوں کو اپنے خلاف نہ بناؤ، آؤ نماز کی طرف، مسجدوں کو آباد کرو. دیکھو مولا تمہارے چہروں کو آباد کرے گا، تمہاری زندگیاں ایسے آباد ہوں گی کہ یہ کفار و مشرکین کے جو ظلم و ستم بڑھتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کو دفع کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں کی تعداد کی ضرورت نہیں. مٹھی بھر جماعت بھی اگر پابند صوم و صلات نکل جائے، لاکھوں کے کفار و مشرکین کو فنا فی النار کرنے کے لیے اتنی ہی طاقت ہمارے لیے کافی. اٹھ کر کے تو دیکھو، اپنی آبادی تو دیکھو، مسجدوں کو اور سجدوں کو آباد کر کے تو دیکھو، رب تعالیٰ روحانی طاقت کتنی آپ کو عطا کرے گا. خیر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیا فرمائی کہ میں 5 سے کم کیسے کراؤں، حیا فرمائی. اور یہاں بندے ہیں کہ کوئی حیا ہی نہیں، شرم ہی نہیں. رزق خدا کھایا کیا، فرمان نبی ٹالا کیا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سب غائب ہیں ہمارے اندر سے. شرم نبی بھی نہیں، خوف خدا بھی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بھی قیامت کے دن شفاعت کے لیے جانا ہے. بغیر ان کی شفاعت کے کس کی بخشش ہے؟ تو پھر ہم کون سا چہرہ لے کر اس نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس نے نماز ادا کی اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے. اس کا دوسرا معنی یہ نکلتا ہے جس نے نماز ترک کی اس نے اپنے حبیب مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھیس پہنچائی، تکلیف پہنچائی.
आओ मैं तुम्हारी आंख में कचरा डालता हूं, कितना मसलते हो। मैं तुम्हारी आंख में अगर पाउडर डाल दूं, कितनी देर तक जलन होगी। ये तो बज़ाहिर दुनिया की आंखें जो जलती, और नमाज छोड़ करके जिन लोगों ने मेरे आका की आंखों को तकलीफ पहुंचाई, मेरा रब भी उन्हें बर्दाश्त नहीं फरमाएगा। रब तबारक व तआला भी क़यामत के दिन सबसे पहले तुमसे इसी चीज का सवाल करेगा। इसकी वजह यह है कि आज की रात सबसे बड़ा तोहफा मौला ने अपने हबीब की उम्मत को यही दिया था। अब एक सवाल मैं ये भी करता हूं, आप मेरी इज्जत करते हैं, अगर मैं कहीं दूर से आया, आपके घर आया, मैं एक शीशे की कीमती चीज लेकर के आया हूं, एक तोगरा लेकर के आया हूं या एक झुम्मर लेकर के आया हूं, मैंने कहा लो मेरी तरफ से हदिया है, आप ले लेंगे, कबूल करेंगे या नहीं? आप लेंगे, अगर वो कीमती चीज है ऊपर उठा करके रखेंगे। मुझे बताओ, मेरी दी हुई चीज को अगर मेरे सामने ही पटक कर तोड़ दिया तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? मैं जिंदगी भर कभी तुमसे बात ना करूं। और अगर आपने मुझे तोहफा दिया था, मैं तुम्हारे आंखों के सामने ही उसको तोड़ मरोड़ दूं, खत्म कर दूं, तुम्हें कैसा लगेगा कि मैं बड़े अरमानों से ये तोहफा दिया था और ये मौलाना ने मेरे आंखों के सामने तोड़ दिया? तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारे दिए हुए तोहफे और हदिये कोई नुकसान ना करे, बर्बाद ना करे, और फिर मौला का दिया हुआ तोहफा जो तुमने तोड़ मरोड़ कर रख दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला करके दिए अपनी उम्मत को, ये मेरे रब का तोहफा है उम्मत के लिए। कितने लोगों ने इसे संभाला, कितने लोगों ने उठा करके रखा कि ये मेरे रब का दिया हुआ तोहफा है। इसीलिए मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु अजान की आवाज सुनते थे तो चेहरा पीला पड़ जाता था। क्यों? बादशाह आजम के हुजूर हाजिर होने का तसव्वुर कि मेरे रब का बुलावा आ गया। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफा जिसके अंदर मेरे मौला की मोहब्बत होगी, चाहे जितनी भी थकान हो वो उठेगा और नमाज जरूर पढ़ेगा, वो अपनी इबादतों में कोताही नहीं करेगा, चाहे जिस तरह के भी काम उसे आ जाएं, लेकिन वो नमाज से कोताही सिर्फ इसलिए नहीं करेगा कि मेरे मौला का दिया हुआ तोहफा है, मेरे मौला का दिया हुआ हदिया है, मैं कैसे इसे छोड़ दूं, कैसे तर्क कर दूं। हमने बुजुर्गों को देखा है, मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु आला हज़रत के शहजादे सफर पर होते, कई मर्तबा के मामलात हैं, ट्रेन का सफर कर रहे हैं, नमाज का वक्त आया, बीच में स्टेशन पर उतरकर मुसल्ला बिछा लिया, लोगों ने कहा ट्रेन छूट जाएगी, आपने कहा छूटने दो, नमाज ना छूटे, मेरे रब की इबादत ना छूटे। कई मर्तबा सवारियां चल भी पड़ी, आपने जरा बराबर ख्याल नहीं किया, मिल जाएगी दूसरी सवारी, मिल जाएगी। ये तो छोड़ो, हमने ट्रेन छोड़ा, बस छोड़ा, ये बुजुर्गों की बातें हैं। अरे नादानो, लोग करबला के वाकयात बयान तो करते हैं, उस हुसैन आजम ने जान भी दे दी लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। सब तो फखर से बयान करते हैं, खून में लथपथ चेहरा सजदे में गिरा हुआ है। हुसैन को सजदे में जाते हुए लोगों ने देखा, उठते हुए किसी ने नहीं देखा। वो हमेशा के लिए सजदे में गए और उनका नाम आज हमारे खिचड़ों के लिए है, शरबत के लिए है, चंदे के लिए है, उनके नाम पर नाचने के लिए। अगर हुसैन आजम से सच्ची मोहब्बत हो तो अपनी नमाजों को आबाद करो। मैं भी जहन्नम का जिक्र नहीं किया, जन्नत का जिक्र नहीं किया, बात तवील हो जाएगी, मैं मुख्तसर से अर्ज करूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम से 9 मरतबा मुलाकात हुई, मेरे रब से भी 9 मरतबा मुलाकात हुई। किसी ने एक हिकमत यहां पर लिखी है, एक बड़े बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं रब तबारक व तआला को मालूम था कि यह घटकर 5 ही रहेंगी, पहले 50 क्यों दिया, फिर 5 5 5 5 कम क्यों हुई, एक साथ 45 भी कम कर देता, पहली बार 5, फिर दूसरी बार 5, फिर तीसरी बार 5, इस तरह 9 मरतबा में 5 5 नमाजें कम हुई। ऐसा क्यों? इसकी हिकमत, मूसा अलैहिस्सलाम भी 5 ही कम कराने के लिए पहले भेज रहे थे, और 5 कम कराइए, और 5 कम कराई। वो भी डायरेक्ट ये क्यों नहीं कहते कि जाइए सीधे 45 कम करा के आ जाएंगे। यहां तीनों मामलात में हिकमतें हैं। इरशाद फरमाया मुफस्सिरीन ने, मूसा अलैहिस्सलाम की रूह से पूछा गया, आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 9 मरतबा भेजा, एक ही बार भेज देते 45 कम होती। उनकी रूह पाक ने जवाब दिया, इसलिए कि
कोहे तूर पर मैं जो देखने की बात किया था, ए मौला तू अपनी तजल्ली दिखा, मैं देख ना सका, बेहोश होकर गिर पड़ा, और वो नूरे खुदावंदी मैं मोहम्मद अरबी की आंखों में देख रहा था। इसलिए मैं फिर भेजता कि ए महबूब जाओ, ए मुस्तफा जाओ। ये जब जा करके आते, रब ताला का जलवा इनकी आंखों में साफ मुझे नजर आ रहा था, तो मैं बार बार देखने की तमन्ना कर रहा था। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपके मुतालिक बुजुर्गों ने फरमाया हुजूर भी ये चाहते थे, अगर वो चाहते तो 45 कम करा के आए, लेकिन मेरे आका मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपने रब से मोहब्बत थी वो बेइंतहा थी। आका इरशाद फरमाते हैं, बार बार जो मेरे मौला के हुजूर जाने का मौका मिले ये भी क्या कम है। मेरा मौला भी ये चाहता था कि मेरा महबूब आए और जाए, आए और जाए। इसकी तरफ मेरा इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाता है, बरेली का ताजदार, कसरे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं, आते ये हैं जाते ये। अजीजा ने गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वापस किस तरह से आए, आपने जन्नत भी देखा, दोज़ख भी देखा, लौह भी देखा, कलम भी देखा, अर्श भी देखा, कुर्सी भी देखा, जितने रब तबारक व तआला के अजायब कुदरत हैं सब आपने देखा, हत्ता के आसमानी तमाम मलाइका को देखा। हदीस में यह भी है 2 रकात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस में पढ़ाई और 3 रकात बैतुल मामूर में फरिश्तों को भी पढ़ाई। ये भी हदीस में है, 3 रकात उनको पढ़ाई। इस तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाइका को पढ़ाया, यहां मस्जिद नबवी में सहाबा को पढ़ाया। यहां से यह साबित हुआ कि यह रसूल पूरे इंसानों का इमाम है। बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ाया, यहां साबित हुआ नबियों का इमाम है। बैतुल मामूर में मलाइका को पढ़ाया, यहां साबित हुआ कि मलाइका का भी इमाम है। अब रब ताला के मखलूक में जो इबादत के तरीके हैं उन सब के रसूल मेरे आका हैं। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूक का रसूल बना करके भेजा गया हूं। अब हुजूर को ये सारी चीजें क्यों दिखाई गई, अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, 7 आसमान, 7 जमीनें भी हुजूर ने देखी, हत्ता के तमाम मखलूकात हुजूर रब ताला के 18,000 आलम सब मेरे आका ने आज की रात देखे। क्यों दिखाया गया इतना? इसलिए कि मालिक को अपनी ममलूक चीजें देखना जरूरी होता है। मैंने कोई चीज खरीद ली, किसी चीज का मैं मालिक हुआ, तो जाहिर सी बात है एक बार तो वो खरीदी हुई चीज को देख लूं। मेरा मौला जब हुजूर को ये फरमा दिया ए महबूब तुम्हें सारी चीजों का मालिक व मुख्तार बनाया गया, तो हुजूर की जितनी चीजें थीं वो सब दिखाया गया। ए मेरे महबूब ये आसमान भी तुम्हारे हैं, ये जमीन भी तुम्हारे हैं। इसलिए कि मेरा मौला फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, अगर आपको पैदा करना ना होता तो न मैं आसमानों को पैदा करता न जमीनों को पैदा करता। ए रसूल ये देखो ये सब तुम्हारा है, इस पर तुम्हारी हुकूमत जारी होगी नियाबत के तौर पर, रब की अता के तौर पर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस खाने काबा की तरफ तशरीफ लाए और हदीस पाक में यह भी है कि वापस उम्मे हानी के घर आप नजूल फरमाए। जब तशरीफ लाए बिस्तर अभी गर्म था, बिस्तर अभी गर्म था और आपने जो वजू फरमाया था उस लोटे से पानी के कतरे अभी टपक रहे थे। दरवाजा जो हिल गया था उसकी जंजीर अभी तक हिल रही थी। ये कितनी देर तक हो सकता है? चंद सातें, चंद लम्हे, बिस्तर गर्म कितनी देर तक रहा, कितनी देर तक रह सकता है? लेकिन मेरा आका व मौला पूरा सफर करके आए। हमें बताने में अभी 1.5 घंटा लग गया, हुजूर को सफर करने में मिनट नहीं लगे, सफर करने में लम्हे नहीं लगे, वापस तशरीफ लाए। जूं का तूं वैसे ही सबसे पहले मेरे आका ने इस सफर को उम्मे हानी के पास बयान किया। सहाबा ने तो मान लिया, आमन्ना और सद्दकना कहा, लेकिन इनकार करने वालों ने इनकार भी किया। यहां पर असल मामला यह है कि इतना लंबा सफर अगर कराया जाए किसी को पैदल या सवारी पर सफर पर, तो कहा बुजुर्गों ने कि कम से कम 1 लाख साल तो लग सकते हैं। इस सफर में 1 लाख साल लग सकते हैं जो ये सफर हुआ है, या कई हजारों साल पर यह मुहीत सफर है। लेकिन यहां मेरा आका व मौला चंद सातों में सफर करके आए, ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि यहां पर नुक्ते के तौर पर बुजुर्गों ने यह फरमाया है
کہ در حقیقت پوری کائنات جو چل رہی ہے وہ مصطفیٰ کے دم قدم پر چل رہی ہے. رب تعالیٰ نے کائنات کی جان بنا کر حضور کو بھیجا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اگر جان ہے تو جہان ہے, اگر جان نہ ہو تو جہان ہے نہیں ہے. یہ تو مسلمہ حقیقت ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی جان کو اٹھا لیا تھا آسمانوں پر, تو یہ وقت تھم گیا, جہاں کا تھا وہیں رک گیا. اب یہ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سال سفر کیا کہ 1000 سال کیا کہ 1,00,000 سال کیا, یہ ہمیں معلوم نہیں. اس لیے کہ اس وقت کائنات کی نبض رک گئی تھی, جان جو جا چکی تھی, رب کے حضور جان جا چکی تھی. میرا مولا جانے کائنات کو اپنے پاس بلایا تھا, اور پھر رب کو جب منظور ہوا جان کو واپس کائنات میں بھیجا, تو جہاں وقت رکا تھا وہیں سے پھر چل پڑا. یہ تو معاملہ آپ سمجھ میں آیا ہوگا. اسی لیے کہا ہے جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے, اور وہ جان نہ ہو تو کوئی دنیا کے چلنے کا معاملہ ہی نہیں. اب اس معاملے سے, اس فلسفے سے میں آج کے دن کے معاملات کو بھی یہ سمجھا دوں. اللہ اکبر. جان ہے تو جہان ہے, یعنی معراج کی رات میں پوری کائنات کا وقت جو تھم گیا تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پوری کائنات کی جان اس کائنات سے نکل کر رب کے حضور جا چکی تھی. یہی ہے نا, حضور کائنات میں سے نکل کر, یعنی دنیا میں یہ فانی سے نکل کر رب کے حضور جا چکے تھے. اس لیے وقت جہاں تھا وہیں تھم گیا, اور واپس آئے تو پھر وقت جہاں ہے وہاں سے چل رہا. آج وقت رکا ہے یا چل رہا ہے؟ آج وقت چل رہا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جان اب بھی موجود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. آج ہمارے روز و شب جو چل رہے ہیں, آج ہماری کائنات میں جو ہوائیں ہیں, آج جو سورج اپنی چمک چھوڑ رہا ہے, آج جو چاندنی جھلملا رہی ہے, آج جو ستارے جگمگا رہے ہیں, یہ اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ جان اب بھی موجود ہے, جان اب بھی موجود ہے. اور اگر یہ جان نہ ہوتی تو کائنات کی نبض پھر تھم جاتی, رک جاتی. اور جس دن مولا تعالی قیامت نازل فرمائے گا, اس دن محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اٹھایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میدان قیامت میں میں اٹھایا جاؤں گا. بعض بزرگوں نے فرمایا رسول کو کائنات سے اٹھا لینا ہی قیامت ہے. اور امام زمن فرماتے ہیں اب جو قیامت کا میدان سجایا جا رہا ہے, وہاں پر حساب و کتاب, یہ سب حدیثوں میں پڑھ چکے ہو, حساب کتاب ہوگا, اور اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے, دوزخی دوزخ میں جائیں گے. اور اس سے پہلے بھی کیا کچھ ہونے والا ہے, اس سے پہلے بھی کئی 1000 سال کا ایک دن ہے. حدیث میں ہے پوری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی, کہے گی کہ آپ سفارش کر دیں اللہ کے حضور, اللہ ہمارا حساب کتاب تو شروع کر دے. کہتے ہیں اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ, آج میں سفارش کرنے کے حق میں نہیں ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس, ابراہیم علیہ السلام کے پاس, اسماعیل علیہ السلام کے پاس, سارے نبیوں کے پاس یہ قوم گھومتی رہی پوری مخلوق. اور اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, میں تو اسی لیے بیٹھا ہی ہوں, انا لہا, میں تو شفاعت کے لیے ہی ہوں. حضور نے سجدہ کیا, فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا, حمد بیان کروں گا, اور پھر سب کی طرف سے شفاعت کروں گا, سفارش کروں گا, حساب کتاب شروع ہوگا. یہ سارا معاملہ کیا رب تعالیٰ اس حساب و کتاب کا محتاج ہے؟ ہمارے اعمال مولا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ مرنے کے بعد سیدھا اٹھاتا جنت میں ڈال دیتا, سیدھا اٹھاتا دوزخ میں ڈال دیتا. یہ قیامت کا میدان لوہے تانبے پیتل کی طرح میدان, سورج کو سوا نیزے کے فاصلے پر رکھنا, نبیوں کے پاس گھمانا, کیا رب تعالیٰ اس سب کا محتاج ہے؟ نہیں, وہ ہر ایک بندے کے اعمال دیکھ رہا ہے. پھر یہ سب کیوں کرایا جا رہا ہے؟ امام زمن فاضل بریلوی کے برادر محترم فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی.
बात दर हकीकत ये है वहां भी मुस्तफा की शान दिखाई जाना है। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं ना बनी, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में जुबान बदन में है जहां, हम आए यहां उठे भी वहां, बस इस अकीदे पर हमारा खात्मा हो जाए। अजीजा ने गिरामी आखिरी बातें मैं अर्ज करूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज दर हकीकत ईमान को ताज़ा करने के लिए है। हम शबे मेराज जो मनाते हैं, लोग हमसे सबूत पूछ रहे हैं आज ये कहां से साबित है, ये मेराज की रात मनाना कहां कौन सी किताब में है, आज इबादत करना कौन सी किताब में, जरा दिल पर हाथ रख करके बताओ 2 घंटे से यहां बैठे हो, क्या तुम्हारे ईमान में कुछ ताजगी नहीं महसूस कर रहे हो? मेरे आका का जिक्र सुन करके, उनके मेराज का तस्वुर करके, क्या तुम्हारी आंखों में मेरे आका को देखने की तरफ नहीं पैदा हो रही है? बस किसी और सबूत की जरूरत नहीं, वो हर महफिल हमारे लिए दलील है जिस महफिल में मेरे आका के दीदार की तलब पैदा हो जाए, मेरे आका से करीब होने की बात आ जाए। अब मैं हमारी मेराज बता दूं, दर हकीकत हम भी अपनी नमाज में मेराज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज तुम मोमिनों की मेराज है। तुम दिन में 5 मरतबा मेराज करो, रब ताला के हुजूर पहुंचने का नाम ही मेराज है। और इस नमाज में भी एक तस्वुर ये बांध लो, आज मैं नमाज पढ़ने का एक और तस्वुर आपको दे जाऊं। कायदे में बैठते हैं, 2 रकात में हो कि 4 रकात में, पहले वाले कायदे में आप अत्तहियात पढ़ते हैं या नहीं? मैं पढ़ता हूं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, उसके बाद क्या है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसके बाद क्या है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अत्तहियात हो गया, इसको तशहुद कहते हैं। इसके बाद दुरूद इब्राहिमी, इतना तो तशहुद वाजिब है, ये आप 2 रकात वाली नमाज में भी पढ़ते हैं, 4 रकात वाली नमाज में भी पढ़ते हैं। अब जरा मैं आपको बताऊं ये अत्तहियात है क्या? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, इसका माना है तमाम अच्छाइयां, तमाम पाकीज़गियां, तमाम सुथराइयां अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें, तमाम अच्छाइयां, तमाम पाकीज़गियां अल्लाह के लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसका मतलब ऐ नबी तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत हो। आगे सुनो, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर भी सलामती हो और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। यह अत्तहियात भी मैंने बताया, उसका तर्जुमा भी बताया। बात अब इसके पस मंजर की है, क्यों पढ़ाया जाता है अत्तहियात, ये भी समझ लो। आज बात ऐसी है कि जब मेरे आका मेराज में तशरीफ ले गए, जब आप बुराक को छोड़ दिया आपने और रफरफ भी छोड़ दिया, लामका की तरफ हुजूर का सफर की इब्तिदा हुई। अब रब ताला के हुजूर जब जा रहे थे, मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मौला के करीब जा रहे थे, तब मेरे आका की जुबान से ये निकलने लगे कलमा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम तारीफें, तमाम पाकियां, तमाम अच्छाइयां अल्लाह के लिए है। ये हम्द बयान कर रहे थे मेरे आका, ये मेरे मौला की शान में बयान करते हुए जा रहे थे रब ताला के हुजूर। तवज्जो चाहूंगा, क्या कह रहे थे मेरे आका? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये रब की शान में हम्द है, तारीफ है मेरे मौला की, बयान करते हुए जा रहे थे। तब रब ताला की तरफ से जवाब आया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ नबी तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो और बरकतें हो। ये मुनाजात है, ये कलाम है, ये गुफ्तगू है, किसके? मेरे मौला रब ताला और मेरे मुस्तफा के बीच का कलाम है, जो आप नमाज में कर रहे हो।
اللہ کی طرف سے جواب آیا, سلام بھیجا مولا نے اپنے نبی پر. میاں یہاں کوئی نیتا سلام کرے تو پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں, اور جس رسول کو مولا کائنات کا خدا سلام بھیجے, اس رسول کے مقام و مرتبے کا حال کیا ہوگا. لیکن فخر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں وہ ہوں جس کو میرا مولا سلام کرتا ہے, بلکہ اس کے بعد رب کریم کے اس جواب کے بعد حضور پھر کہتے ہیں, اے مولا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو نے مجھے تو سلام کیا, میرے گنہگار غلاموں اور نیک بندوں پر بھی تیری سلامتی ہو. والسلام علینا میں سارے گنہگار امتی کو حضور نے اپنے ساتھ شامل کیا. اے مولا تو نے تو مجھے سلام کیا, تیرے سلام میں میرے گنہگار امتی اور نیک بندے سب شامل ہو جائیں. وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ کس کا مناجات چل رہا ہے؟ پہلے حضور نے عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات, تو مولا نے جواب میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. پھر میرے آقا نے عرض کیا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ مصطفیٰ کا کلام اور میرے رب کا کلام معراج کی شب میں چل رہا تھا, ساتوں آسمانوں میں گونج ہو رہی تھی, تب فرشتوں نے برملا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ہر فرشتے نے یہ اقرار کیا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. پورا معراج اس میں التحیات میں پورے معراج کا واقعہ ہے. فرشتوں نے یہ جواب دیا, تب جا کر کے یہ التحیات مکمل ہوا. آج جب نماز میں قاعدے میں بیٹھو, التحیات پڑھتے وقت اگر تمہارا تصور چلا جائے التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ میرے نبی کے کلمات میں بیان کر رہا ہوں جو شب معراج میرے مصطفیٰ نے میرے رب کی شان میں عرض کیے تھے. اور اس کے بعد جب پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی, تمہارا یہ خیال جانا چاہیے یہ وہ جملے ہیں میرے مولا نے مصطفیٰ کو سلام کیا تھا. والسلام علینا پر پہنچو تو یہ خیال دل میں آ جائے, ارے میرے آقا نے ہم گنہگاروں کو فراموش نہیں کیا, ہم کو بھی شامل کر لیا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھے تو تمہارے دل میں یہ بھی تصور آ جائے میں وہ کلمہ بول رہا ہوں جو شب معراج سارے ملائکہ نے کہا تھا, سارے فرشتوں نے کہا تھا. اب مجھے بتاؤ اس تصور کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے نماز معراج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس خیال کے ساتھ جو بھی نماز پڑھے اس کے لیے تو معراج ہی ہے, معراج ہی ہے. اللہ تعالیٰ معراج کی برکتیں عطا فرمائے. کہنے کے لیے بہت طویل باتیں ہیں لیکن بھوک بھی لگی ہوگی آپ کو. بہرحال میں نے جو کچھ بھی کھلایا ہے انشاءاللہ یہ کئی دنوں کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ عشق رسول ایسی مچلتا نظر آئے, اسی طرح جگمگاتا رہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, آپ کی چاہت رکھنے والے مولا کے حضور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں یہ سارے میرے آقا کے عاشق پھلتے پھولتے رہیں, دوسرے چاہے پھولتے پھٹتے رہیں. ان کے جلن کا ہمیں کوئی بھی تکلیف کا یا احساس بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں پھر ایک بات میں کہہ جاؤں, معراج کی آخری بات ہے, اردو پڑھے ہوں عربی پڑھے ہوں تو تھوڑی یہ بات بھی رکھ لیں. میں نے غالباً تفسیر میں بھی عرض کیا تھا کہ معراج جو لفظ ہے یہ حضور کے سفر کو کہا گیا ہے, حضور کے سفر کو کہا گیا ہے. معراج اس کو بعض بزرگوں نے اسی سے پورا معراج ثابت کر کے بتایا. معراج میں 5 حرف ہیں, میم عین را الف جیم. معراج میں 5 حرف ہیں, جا کر کے لکھ لینا یا کہیں لکھا ہوا ہے تو پڑھ لینا. میم عین را الف جیم, ان 5 حروف سے بزرگوں نے بتایا اسی میں ساری معراج ہے. اس لیے کہ لفظ معراج کا میم بتاتا ہے کہ محمد کو معراج ہوئی. معراج کے میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معراج کا میم بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ عین. عین یہ بتاتا ہے کہ عرش پر گئے تھے. اس کے بعد کیا حرف آتا ہے؟ را آتا ہے. را یہ بتاتا ہے کہ رات کو گئے تھے, رات کو گئے تھے. اور اس کے بعد آتا ہے الف. الف یہ بتاتا ہے اللہ کے پاس گئے تھے. اور آخر میں آتا ہے جیم, یہ بتاتا ہے جسم کے ساتھ گئے تھے. ہو گئی معراج.
محمد کو معراج ہوئی، عرش پر گئے تھے، رات کو گئے تھے، اللہ کے پاس گئے تھے اور جسم کے ساتھ گئے تھے، اسی کا نام ہے معراج مصطفیٰ۔ آخری بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ مولا تعالیٰ معراج کی شب میں ہم سب کو اپنے خاص فضل سے انعام سے نوازے، اور جتنے حاضر ہیں مولا سب کو برکات معراج نصیب فرمائے، مولا ہم سب کو نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، خصوصیت کے ساتھ مولا کریم اپنے حبیب کی محبت میں جلائے اور اپنے حبیب کی محبت میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔